مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما عبد الدہور وکرما. گزشتہ درس میں آپ نے آثار قیامت کے تعلق سے اور قرب قیامت جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس تعلق سے مختصر اور جامع گفتگو سماعت فرمائی کہ دابۃ الارض کا نکلنا اور آفتاب کا طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور روضہ اقدس میں ان کا دفن ہونا. اس کے بعد ایک عرصہ گزرے گا کہ زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا اور انہی پر قیامت آئے گی. قیامت بے شک قائم ہوگی. صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اس کا قیامت کے واقع ہونے کا یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چنانچہ کتاب الشفا میں یہ فرمایا من انکر الجنت او النار او البعث او الحساب او القیامہ ہوا کافر باجماع للنص علیہ و اجماع الامت علی صحت نقلہ متواترا. جسے جنت کا، جہنم کا، بعث بعد الموت کا اور حساب کا اور قیامت کا انکار کیا تو بالاجماع کافر ہے، کیونکہ اس پر نص ہے، قرآن پاک کی نص موجود ہے اور اس پر احادیث متواترہ کی صحت کی نقل پر بھی اجماع امت قائم ہے. یاد رہے کہ حشر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے. جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے. دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، کسی دوسرے جسم میں نہیں. یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں روح جس جسم میں تھی مرنے کے بعد وہ جسم اٹھایا جائے گا حشر میں اور اسی میں روح کو متعلق کیا جائے گا. جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں، یعنی ادھر ادھر بکھر گئے ہوں، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا. کیسے اٹھیں گے قیامت کے دن لوگ؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، یعنی ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا. کوئی پیدل، کوئی سواری، ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے. اور کفار کا حشر یوں ہوگا کہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ سب کہاں جائیں گے؟ میدان محشر قائم کہاں ہوگا؟ یہ میدان محشر، میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا.
زمین ایسی ہموار برابر ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے اگر سرسوں کا تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے. اس دن زمین تانبے کی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج جو سورج اتنی بلندی پر ہے جس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے, تھوڑی دیر کے لیے باہر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے دوپہر میں, میدان محشر میں آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ اکبر. راوی حدیث فرماتے ہیں پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. راوی حدیث نے فرمایا کہ سورج جو 1.25 میل کے اوپر ہوگا, اللہ اکبر, آفتاب جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت. اللہ اکبر. کہ سرمے کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں. اب یہ واضح نہیں کہ جو ہم میل بولتے ہیں 3 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے وہ, یا میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے. اللہ اکبر. اگر میل سے میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت بڑا فاصلہ ہے کہ اب اس وقت 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر سورج ہے, اور ہماری طرف اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے, اس کا چہرہ نہیں ہے. ہماری طرف جو ہے نا وہ آفتاب کی پیٹھ ہے. پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے, یعنی چڑھتی دوپہر میں, اللہ اکبر, گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف یعنی ہماری طرف ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اللہ اکبر. الامان الحفیظ. اور اب مٹی زمین ہے, اب مٹی جو ہے مٹی کی یہ زمین ہے, مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا, اتنی گرمی ہوتی ہے شدت کی. اور میدان محشر میں جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قرب ہوگا, اتنے قریب سورج ہوگا, بتائیے کس الفاظ میں اس کی تپش کو بیان کر سکے, اس کی گرمی کو کوئی کیسے بیان کرے. اللہ عز و جل اپنے پناہ میں رکھے ہمیں. بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے اتنی زیادہ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا پسینہ. کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کے کمر, کسی کے سینہ, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. منہ تک جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں ہے. زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی, بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائے گا. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جتنا گناہ اسی قدر تکلیف ہوگی. اپنے زندگی کا حساب لگائیں کہ ہم نے زندگی میں نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنے کیے ہیں. اللہ اکبر. جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغیں گے. سونے چاندی کی زکوٰۃ
کس قدر مال سونے چاندی خرید کر جمع کیا جاتا ہے. اس لیے اے لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور ادا کیا کرو. اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها وجباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں خزانہ بناتے ہیں لا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ جس دن پگھلا کر جہنم کی آگ میں انہیں پگھلایا جائے گا اس کے ذریعہ ان کے بغلوں کو پہلوؤں کو پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ خزانہ ہے تمہارا جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا تو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر رہے تھے. جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے ان پر گزریں گے. جب سب جانور اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا. جب تک حساب ختم نہیں ہوگا ایسے سزا چلتی رہے گی. اس لیے دوستوں اپنی قربانیاں دو اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرو. آج کل حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگ بس قربانی دے دیں بس ان کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری قربانیاں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کے سامنے قربانی دیں یا یہ کہ آپ کی نظروں کے سامنے اس معنی کرو کہ ہاں آپ کو پتہ ہو کہ قربانی ہو رہی ہے صحیح سے. کہیں سستے میں حصے مل رہے ہیں آپ وہاں دوڑ بیٹھے کہیں پر قربانیاں صحیح سے ادا ہو رہی کہ نہیں دور دراز آپ نے دے دیا لوگوں نے کہا یہاں سستا ہے پتہ نہیں کہ قربانی ہوئی کہ نہیں گوشت کیا ہوا کون حصے دار ہے آپ کے ساتھ کیا پتہ. اس لیے سستے کے چکر میں اپنی عاقبت برباد نہ کریں. بھروسے کا معاملہ اس پرفتن دور میں جہاں دل بدل چکے ہیں منافقت جگہ جگہ گھر چکی ہے مسائل شرعیہ کی کسی کو پڑی ہی نہیں ہے. ایسے عالم میں آپ کسی پر بھروسہ کر کے جسے آپ جانتے نہ ہوں جو آپ سے بہت دور ہو جس کو آپ تحقیق نہ کر سکیں جو یہ مطمئن ہو کہ آپ کبھی اس کا پتہ نہ لگا سکیں گے. اس لیے سب چیزیں یاد رکھیں. زکوٰۃ دینے میں بھی خیال کریں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری مصیبتیں ہوں گی اگر مصیبتوں میں کوئی پوچھنے والا ہو تو دل کو تسلی ملے مگر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اللہ اللہ بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ اولاد سے بچھڑ جائیں گے بیوی بچے الگ الگ جان چرائیں گے ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار ہوگا. ہائے ہائے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. وہ قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا بیٹا باپ سے باپ بیٹے سے بیٹا ماں سے ماں بیٹے سے. آج وہی جو ماں تھوڑا سا درد اپنے بیٹے کا برداشت نہیں کرتی کلیجے سے لگا لیتی ہے زمانے سے لڑ جاتی ہے مگر کل قیامت کے دن وہ خود بھاگے گی. باپ کہے گا میں بیٹے کو میں تجھے نہیں پہچانتا بیٹا کہے گا باپ کو میں تجھے نہیں پہچانتا ماں کہے گی میں تجھے نہیں پہچانتی بیٹا کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا. بھائی بھائی یار دوست کوئی کام نہیں آئیں گے. اے دوستوں کے لیے اپنی عاقبتیں برباد کرنے والوں رشتوں کے لیے اپنے ایمان و عقیدے کو بیچنے والوں قیامت کے ہولناک منظر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو. کوئی رشتہ اس دن کام نہ آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. آج کے دن دوست
باس باس کے دشمن ہوں گے، صرف اس دن متقی و پرہیزگار کی دوستی کام آئے گی۔ اس لیے رشتہ داری نبھانے کے چکر میں نبی کریم کے گستاخوں سے رشتے مت رکھو۔ دنیا میں جینے کے لیے بد مذہبوں وہابیوں سے، گستاخی رسول سے اپنے رشتے و تعلق مت رکھو، ان کے ساتھ نرمی کا کوئی سلیقہ مت رکھو۔ ارے قیامت کے دن وہی مصطفیٰ کام آئیں گے تو آج ان کے دشمن سے کیسے تعلق رکھتے ہو، جو ان کے میلاد کو شرک کہے، جو ان پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کو بدعت و شرک و ناجائز کہے، جو ان کی ذات کی مجلسوں کو حرام کہے، اس کی نمازوں کے چکر میں آپ پڑھتے ہو۔ کیا گارنٹی ہے آپ کی نمازیں آپ کے کام آئیں گی، آپ کے روزے آپ کے کام آئیں گے؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بس ہاں ایک ہے کہ اگر آج کوئی کام آنے والا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے۔ ارے حالت تو اتنی خراب ہوگی، حضرت آدم کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب فرمائے گا آدم دوزخیوں کی جماعت کو الگ کرو۔ حضرت آدم کہیں گے اللہ کتنے میں سے کتنے الگ کروں؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو الگ کرو، ایک جنتی 1000 میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ کتنے بیوقوف سوشل میڈیا پہ گھومنے والے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جس کی شکل آج بوڑھے کی طرح ہو تو کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں آیا ہوا۔ یہ قرآن پاک کی جو عید ہے، جو قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے کہ بچے بوڑھے کی طرح ہو جائیں گے، یہ قیامت کی بات ہے۔ حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ہر حمل والی اپنا حمل ضائع کر دے گی، تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں، وہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا، پاگل کی طرح ہوں گے۔ حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان ہو، 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں تو کوئی بے بیان کرے، ہزارہاں مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الحفیظ، اتنے سخت الامان الحفیظ۔ یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 مہینے کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کی 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ یہ دنیا کے جو 50,000 برس ہیں، قیامت کا 50,000 برس، یہ اتنا لمبا وقت قیامت کے ایک دن کے برابر ہوگا۔ ہم 50 سال کی زندگی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور وہاں تو ایک دن سوچو، اس ایک دن کو سوچو، اور یہاں کی جو 50,000 زندگی کو سوچتے ہو، 50 سال کی زندگی کے لیے جو مرتے ہو، اور وہاں کی ایک دن کی زندگی کو سوچو۔ قریب آدھے کے گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے، کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبت سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جنت میں رہنے کی جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افتہ و خیزہ گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے، اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے آپ کو نام سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں۔
آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ آدم فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ 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 اللہ، سوچو کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ آدم کہیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس قہر، شان قہاری جباری کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا، اس کا جلال آج کیا ہوگا۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا، نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا۔ دنیا میں چھوڑ رکھا ہے تمہیں برتنے کے لیے، برت لو جتنا برتنا ہے، اچھلنا ہے اچھل لو، کود لو، کتنی زندگی جینا چاہے تو عیش و مستیاں سرمستیاں کر لو، جتنا چاہتے ہو جی لو، داد عیش دے لو، زندگیاں اپنی دنیا میں سنوارو، آخرت کی فکر نہیں ہے، سب کرے جاؤ کرے جاؤ۔ میاں اگر ہم کسی کے مالک ہوں، ہماری مخالفت کوئی کر دے تو ہم اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، جبکہ ہم سے بڑھ کر ہزاروں قوت والے موجود ہیں۔ بتاؤ وہ رب عز و جل جس سے بڑھ کر کسی کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے، اور جو پوری کائنات کو اکیلے کھلا پلا رہا ہے، اگر اسی کی بندے اس دنیا میں بغاوت کریں اس کے خلاف، اللہ اللہ، آج ایسا غضب نہ کبھی فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں گرتے پڑتے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ خلیل جس کی بے نیازی کا یہ عالم کہ وہ کہتا ہے علم ہو بحالی کفانین سوالی، جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو کہنے لگے میں رب سے مانگوں گا کیوں؟ وہ میرا خلیل ہے، اسے معلوم ہے کہ میں آگ میں پڑ رہا ہوں، میں کیوں مانگنے جاؤں؟ وہ جان رہا ہے میری حالت کو، میں کچھ نہیں کہوں گا، اسے بچانا ہوگا بچائے گا، اگر اسی مرضی ہے میں جلوں تو میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں جاؤں گا، اس کی مرضی ہے کہ نہ بچوں تو وہ بچا لے گا۔ مگر آج کہتے ہیں مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو آج بے خوف ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، جاؤ جاؤ ان کے پاس جو آج بے خوف ہیں۔ وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ 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 اللہ، لیکن انطلقوا الی سید ولد آدم، انطلقوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشفع لکم الی ربکم عز وجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وقد حضر اليوم۔ جاؤ جاؤ، اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے مصیبت کے مارے ہاتھ پاؤں چھوڑے، چار طرف سے امیدیں توڑے۔ ہے میرے اعلیٰ حضرت، اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے مصیبت کے مارے ہاتھ پاؤں چھوڑے، چار طرف سے امیدیں توڑے، بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ خاتم دور رسالت، فاتح باب شفاعت محبوب باوجاہت، مطلوب بلندی عزت، ملجأ عاجزاں ماوے بے کساں مولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد رسول اللہ شفیع یوم النشور، افضل الصلاۃ
افضل صلوات اللہ و اکمل تسلیمات اللہ و ازکی تحیات اللہ و انم برکات اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و عیالہ میں حاضر آئے و بہزارہ ہزار نالہا از زار و دل بے قرار و چشم اشک بار یوں عرض کریں گے. اللہ اکبر. اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل عرض کریں گے. حضور ملاحظہ فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں. حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں. جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. اللہ اکبر. لو آئے ہم غلاموں کی طرف، خرمن عصیاں پہ بجلی گراتے جائیں گے. لو آئے، لو وہ آئے ہم غلاموں کی طرف. سرکار فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈتے آئے. یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اللہ اکبر. اعلی حضرت کا یہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. وہ خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. کسی صاحب کو یاد ہے؟ لو آئے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اللہ. ہاں، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. سرکار میں ہوں. میرے آقا سجدے میں گریں گے. حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی. مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے. دوسری روایت میں وقل تعطى، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی. اللہ اللہ. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر میرے آقا اسے جہنم سے نکالیں گے. یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں، اسے بھی دوزخ سے میرے آقا نکالیں گے. مگر پیچھے 50,000 سال یاد رکھنا، آدھا دن گزرے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد بھاگتے بھاگتے پھریں گے. یہ بشارت تو ہے کہ ایمان ہے تو ضرور بخشش ہوگی، مگر ذرا 50,000 سال کے دن کو دیکھ لینا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا.
کہیں نہیں ہے کہ انجینئر شفاعت کرے گا، پروفیسر شفاعت کرے گا، مفکر سیاہ شفاعت کرے گا، ڈاکٹر شفاعت کرے گا، بیرسٹر شفاعت کرے گا، جج شفاعت کرے گا، بزنس مین شفاعت کرے گا۔ ہے تو لا کے دکھا دو۔ فخر کرنے والوں کر لو فخر، جتنے دن فخر کرنا ہے اسی دنیا پہ، جتنے دن فخر کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو۔ ہنسنا ہے علماء پہ ہنس لو، تانے دینا ہے حفاظ کو تانے دے لو۔ ان کی غربت، ان کی بے کسی بے بسی دنیا میں جو دکھ رہی اس پر جتنا چاہو تم ہنس لو، مذاق اڑا لو، اور یہ کہہ لو کہ اپنے بچوں کو ہم عالم بنا کر غریب اور فقیر نہیں بنانا چاہتے، ہاتھوں میں کٹورا نہیں دینا چاہتے، بھیک منگا نہیں بنانا چاہتے، ہم اپنی بیٹیوں کو کسی عالم کو نہیں دیں گے در در وہ بھیک مانگتا پھرے، بچوں کو لے کر دوڑتا رہے یہاں سے وہاں۔ ارے آج کی ذلت و رسوائی ہزاروں گنا بہتر ہے قیامت کی اس ذلت و رسوائی سے کہ آج جو در در کی ٹھوکریں کھانے کی باتیں کرنے والے کل انہی علماء کے دامن کے سامنے میدان محشر میں ہاتھ پھیلائیں گے، انہی حفاظ اور حجاج کے سامنے۔ یہ سب اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو بخشوائے گا، ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ عالم دین اپنے خاندان کے 100 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا، ایسے 100 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے لیے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ، جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ۔ جب جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی ایک دیکھے گا، آگے بڑھ کر اس کے دامن کو پکڑ لے گا، کہے گا ماں تعریف نہیں، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ کون ہو بھیا؟ کہے گا انا الذی حییتک وضوءً، ہم نے آپ کے لیے وضو کے لیے فلاں وقت آپ کو پانی بھر کے دیا تھا۔ اللہ اللہ۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ کوئی کہے گا آپ مجھے پہچانتے نہیں، انا الذی سقیتک شربۃ، حضرات ہم نے ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی، ہم نے آپ کی خدمت کی تھی۔ علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ انا الذی وہبت لک وضوءً، یہ تو میدان محشر کا تذکرہ ہوا۔ وقت کافی ہو چکا، اب حساب کی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اب گفتگو کل ہوگی۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔